لندن سے ایک خاتون پاکستان آئی ہیں اور یہ خاتون جو ہے بھائی کیمرہ چلاتی ہیں اور کیمرہ چلانے کی مہارت ان کی ایسی ہے کہ انہیں یو کے میں فوٹوگرافر آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا گیا ہے. سال کی بہترین فوٹوگرافر انہیں وہاں پر قرار دیا گیا. اس کے علاوہ انہیں بورن سروائیور یو کے ایوارڈ بھی مل چکا ہے جو کہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جن کی زندگی میں بہت ساری اسٹرگلز ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی تمام اسٹرگلز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. جو بھی مشکلات اور مصائب ان کی زندگی میں ہوتے ہیں ان کو پیچھے چھوڑتے ہیں اور اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرتے ہیں. یہ شخصیت جن کا تعلق اٹک سے تھا وہ یہاں پر اٹکی نہیں, وہ گئی یو کے اور یو کے میں جا کر انہوں نے فوٹوگرافی کا کام کرنا شروع کیا اور بڑی زبردست فوٹوگرافی کرتی ہیں جی. ان کی فوٹوگرافی کے کچھ نمونے ساتھ ساتھ آپ کے ہماری اسکرین پر چل رہے ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. فیشن فوٹوگرافی بھی کرتی ہیں, ایونٹس کی فوٹوگرافی بھی کرتی ہیں, ای کامرس فوٹوگرافی بھی کرتی ہیں. ہم بات کریں گے جی سمیہ شریف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سمیہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. یو کے سے آپ یہاں آئی ہوئی ہیں, موسم میں کوئی زیادہ تبدیلی تو آج کل نہیں لگ رہی ہوگی؟ ایکچولی کافی تبدیلی ہے. کیسے بھائی؟ وہاں تو سردی ہوتی ہے, یہاں پر بھی آپ سردیوں کا کچھ آغاز سا ہوا جا رہا ہے. وہاں پہ دن میں جو سردی ہوتی ہے یہاں پہ ابھی رات کو ہے. ابھی وہ ہاں ٹھیک ہے صحیح. تو تھوڑا بہت معاملہ جو ہے وہ کچھ قریب قریب آ گیا ہے. اچھا جی, فوٹوگرافی سب سے پہلے تو آپ کی جو بیسک ڈومین ہے اس کی طرف ہم آئیں گے کہ فوٹوگرافی کی طرف آپ آئیں کیسے اور کیسے آپ نے یہ کیا جادو کیا کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں فوٹوگرافر آف دا ایئر؟ بیسیکلی میں جب یہاں پہ پاکستان میں رہتی تھی تو کافی آرٹسٹک نیچر تھی میری. اچھا. میں پینسل اسکیچز بناتی تھی, میں آئل پینٹنگز کیا کرتی تھی. تو جب یو کے موو ہوئے تو میں اپنے پینٹ برش اور اپنے پینٹ ساتھ لے کے گئی. تو وہاں نہیں ملتے تھے, ساتھ لے کے چلے گئے؟ پتہ نہیں تھا نا, پہلی دفعہ جا رہی تھی تو ایئرپورٹ پہ انہوں نے روک دیا, انہوں نے میرے پینٹ نہیں جانے دیے. کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مے بی سیکورٹی ریزنز ہوئیں گی, جو بھی ہوگا. تو جب میں پھر وہاں پہ گئی تو کافی مہینے تک جو ہے یہ بھی نہیں پتا تھا میں کہاں سے جا کے لوں, کیا کروں, کہ ایک نئی کنٹری ہے, ابو کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہے پینٹس کی, تو فائنڈ آؤٹ کیسے کروں, تو کیا کروں. کیا کہا آپ نے, کس کی طرف؟ ابو کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہے پینٹنگ کی؟ جی. یہ کیا بات ہے؟ پینٹنگ وینٹنگ کی تو ابو اجازت دے دیتے ہیں نارملی. میرے ابو جی جو ہے وہ چاہتے تھے کہ میں لڑکیوں والے کام زیادہ کروں. اچھا. تو میں ان کا بیٹا بنی, تو میرا ہمیشہ لڑکوں والے کاموں میں زیادہ رجحان رہا. لڑکوں والے بہت سارے کام صحیح نہیں ہوتے, کیا کریں بھائی, لڑکوں تمہیں پتا ہے. تو میں نے پھر کیا کیا کہ یو کے میں جب میں نے دیکھا کہ پینٹس کا تو میرا کافی پیچھے رہتا جا رہا ہے, میں واپس اس طرف نہیں جا رہی, تو میں نے کیمرہ اٹھا لیا. اچھا. تو میں نے کیمرے میں پہلے جو اس فیلڈ میں آلریڈی لوگ تھے ان سے تھوڑی اگلی ٹریننگ لی. تو اس وقت مجھے پتا لگا کہ یہ تھوڑی سی ٹریننگ میرے لیے کافی نہیں ہے. صحیح. پھر میں نے جا کے کوالیفیکیشن لی. اچھا. پھر میں کوالیفائڈ فوٹوگرافر بنی. پھر وہ بھی میرے لیے مجھے لگا کہ انف نہیں ہے, کیونکہ جب میں نے جو کوالیفیکیشن لی تھی انہوں نے ہمیں سارا فلم کیمرہ کا سکھایا تھا, ڈارک روم میں تصویریں کیسے ڈیولپ کرنی ہیں. اور ڈارک روم کا جو ٹائم تھا وہ میرے لیے سب سے زیادہ ریلیکسنگ ٹائم ہوتا تھا. اچھا. اور جب وہ تصویر میرے آگے آتی تھی وہ فیلنگ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی, کیونکہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ اس کی ایک ایک چیز میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کریٹ کی ہے. لیکن جب اسٹڈی فنش ہوئی اور باہر آئے تو دور ڈیجیٹل کا ہو چکا تھا. بالکل. تو اب اس پڑھائی کا کیا کریں جو کہ ساری کی ساری اینالاگ ہے. تو پھر فردر ٹریننگز کی ڈیجیٹل ٹرانزیشن کے اوپر, اینڈ کافی جو زیادہ مارکیٹ کے پروفیشنل لوگ تھے ان سے میں نے ماسٹر کلاسز لی, آگے بڑھی. تو وہ شروع کہاں سے کیا آپ نے فوٹوگرافی کرنا ایکچوئل پروفیشنل؟ شروعات میں نے ویڈنگ فوٹوگرافی سے کی. زبردست. ٹھیک ہے. جو میں نے پہلی ویڈنگ کور کی تھی, مشکل کام ہوتا ہے واقعی میں کافی تھا. تو جو پہلی ویڈنگ کی تھی میرے لیے پہلی ویڈنگ ہی بہت چیلنجنگ تھی, کیونکہ جو میرا میل تھا وہ افریقن تھا اور جو میری فیمیل برائڈ تھی وہ میری وائٹ تھی. تو جو وہ اس کنٹراسٹ کو جو بیلنس کرنا تھا وہ, کیونکہ جب آپ لائٹ, آپ کی تصویر جو لائٹ اسکن پیپل ہوتے ہیں وہ لائٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, اور جو ڈارک اسکن پیپل ہوتے ہیں وہ لائٹ کو ایبزارب کرتے ہیں. تو اٹ واز فرام دا فرسٹ ویڈنگ اٹ واز اے ویری چیلنجنگ ویڈنگ. اس کی تصویریں جب انہوں نے دیکھی تو یہ تو نہیں کہا انہوں نے کہ یہ تو ہم نہیں لگ رہے بھائی؟ نہیں,
ایکچولی وہ تصویریں بہت اچھی آئی تھی اینڈ دے ور ویری ویری ہیپی. ان کے خاندان میں پھر مجھے کافی زیادہ اور مزید ویڈنگز کور کرنے کو ملی. زبردست. تو اس طرح سے میرے ویڈنگ فوٹوگرافی. ویڈنگ کے بعد کون سی ڈومین میں آئی آپ؟ ویڈنگ کے بعد میں نے فیشن کو ایکسپلور کیا. اوکے. اینڈ آئی مسٹ سے آئی ریئلی انجوائے فیشن, کیونکہ فیشن کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک اٹ از یور اون کریٹیوٹی. آپ سوچتے ہو آپ نے لائٹنگ کا استعمال کیسے کرنا ہے, آپ سوچتے ہو کہ آپ نے پراپس کیسے رکھنے ہیں, آپ بیسیکلی یو شو دا ورلڈ یور اون امیجنیشن. تو یہ جو ایوارڈ تھا جو آپ کو فوٹوگرافر آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا, یہ کس کی طرف سے دیا گیا تھا؟ یہ وہاں پہ یو کے میں کافی ساری آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ایوارڈز وغیرہ کے سرمنیز وغیرہ کرتی ہیں. تو وہاں پہ ایک ہے انٹرنیشنل اچیومنٹ ایوارڈز کے نام سے. تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ میں نامینیٹ ہوئی ہوں یا کچھ بھی. اٹ واز آن اے ووٹنگ بیسس. انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ میں ان کا ایونٹ کور کروں. اچھا. اور میں وہاں پہ ایونٹ کور کر رہی تھی تو ایک دم سے اناؤنسمنٹ ہوئی سمیہ شریف کی فوٹوگرافر آف دا ایئر, اور میں ویٹ کر رہی ہوں کہ سمیہ شریف کب آئے گی. ہاں جی. اور پھر ایک دم مجھے ریئلائز ہوا کہ سمیہ شریف تو میں ہوں. تو پھر میں نے چھلانگ ماری, اپنا کیمرہ ساتھ اپنی ٹیم کو دیا, میں نے کہا باقی کوریج آپ لوگ کرو اور میں تو ایوارڈ لینے چلی. ہاں جی. تو اٹ واز اے کوائٹ پلیجریبل مومنٹ فار می. اچھا, اب ایک فوٹوگرافر, اچھا فوٹوگرافر جو ہے اس کے اندر کیا 3 کوالٹیز ہونی چاہیے؟ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج کل کیمرہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں فوٹوگرافر بن گیا. یہ کوالٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونی چاہیے بھائی, دیکھو زبردست. جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سب سیکھ لیا وہاں پہ آپ کی گروتھ رک جاتی ہے. انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہوتا, انہوں نے کیمرہ لیا ہوتا ہے. اچھا تھا بس. وہ کہہ رہی ہوں کہ وہ کوالٹی نہیں ہونی چاہیے. آپ کبھی بھی اپنی گروتھ پہ روک نہیں لگا سکتے یہ سمجھ کے کہ آپ ایکسپرٹ ہو چکے ہیں. کیا 3 کوالٹیز ایسی ہونی اور ایک تو آپ کی فریمنگ, آپ کا جو کمپوزیشن ہے اس کے لیے آپ کے آئی کا ہونا ضروری ہے. اگر جو فوٹوگرافرز ہیں وہ یہ آپ کے سامنے جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ اس میں سے میں نے فوکل پوائنٹ ویور کو کیا دینا ہے. تو آپ کا وہ امیجنیشن ہونا بہت ضروری ہے, کمپوزیشن کا ہونا ضروری ہے. انڈرسٹینڈنگ آف لائٹنگ از ویری امپورٹنٹ. آپ جب تک لائٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ کیسے آپ کے سبجیکٹ پہ کیسے وہ لائٹ آ رہی ہے اور وہ کون سی ڈیٹیلز کو کریٹ کر رہی ہے, اس میں سے کون سی ڈیٹیلز کو آپ نے اجاگر کرنا ہے اور کون سی ڈیٹیلز کو آپ نے منیمائز کرنا ہے, اس کا پتہ ہونا آپ کے لیے ضروری ہے. تو پھر تیسرا جو ہے اپنے اکوپمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اگر جب تک آپ اپنے اکوپمنٹ کی لمیٹیشنز کو نہیں سمجھیں گے آپ اس وقت تک ماسٹر پیس نہیں کریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ ڈرتے ہوئے کام کریں گے کہ میں یہاں سے میں آئی ایس او کو بڑھاؤں گا تو کہیں گرین نہ آ جائیں, اگر میں کم رکھوں گا تو کہیں بہت بلینڈ نہ ہو جائے, اگر میں فلیش کو یوز کر رہا ہوں تو امیج فلیٹ نہ ہو جائے. تو ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. سن رہے ہو ہے بھائی, کیمرہ مین ہمارے سن رہے ہو, ان کی ذرا ٹریننگ کروا دیجیے گا. مجھ پہ لائٹ اچھی نہیں آتی, میں اچھا نہیں دکھ رہا ہوتا ہوں. مجھے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ آپ اچھے نہیں لگ رہے ٹی وی پر. ارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہی تھی, کوائٹ ہینڈسم لگ رہے تھے. نہیں وہ میں مزید چاہ رہا ہوں, بہتری چاہ رہا ہوں میں بھائی, یہ کرنا ہے آپ نے. اچھا فائنلی ایک اور چیز میں چاہوں گا کہ جو آپ کی ایک لانگ ٹرم النس ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے لوگوں کو بتائیں کہ بھائی کوئی بھی النس ہو انسان اس کو پیچھے چھوڑ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے. جی میں فائبرومالجیا سے سفر کرتی ہوں, یہ بیسیکلی نیورولوجیکل ڈس آرڈر کی ہے, ڈیزیز تو نہیں کہہ سکتے, اسے کنڈیشن ہے. اس میں موسٹ آف ٹائم جو آپ کا امیون سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کے باڈی کے خلاف کام کرتا ہے. اچھا. اور وہ آپ کی بیماریوں کو فائٹ کرنے کے بجائے آپ کی باڈی کو اٹیک کرتا ہے. ایگزامپل کے طور پہ اگر ایک نارمل بندہ 1 گھنٹہ کام کر کے جو تھکتا ہے تو ہم فائبرومالجیا کے پیشنٹ ود ان 5 منٹ اتنا تھک جاتے ہیں. اس کے باوجود آپ اتنی لمبی شادی کی ویڈنگز کی فوٹوگرافی اور یہ سب کر لیتی ہیں؟ اگر میں ہاسپٹل بیڈ پہ ہوں گی, آپ کیمرہ میرے ہاتھ میں دیں گے اور کہیں گے کہ یہ کرنے والا ہے, میں اٹھ کھڑی ہوں گی. واہ جی واہ, کیا بات ہے. اس کو کہتے ہیں پیشن. واقعی میں میرے میں اس چیز کو لے کے پیشن بہت زیادہ ہے.
یہ بیماری آپ کو اتنا لمیٹڈ کر دیتی ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم میں ویل چیئر پہ آ جاتی ہوں. بہت سے ٹائم مجھے ویل چیئر کے ذریعے ہی A to B جانا پڑتا ہے. زمر فریم میری گاڑی میں موسٹ آف ٹائم ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی میرے مسلز ویک ہو جاتے ہیں کہ میں بغیر سہارے کے چل نہیں سکتی. اور فائبروفوگ ہوتا ہے جس میں آپ بات کر رہے ہیں میں آپ کے الفاظ بھی سمجھوں گی, مجھے پتا بھی لگے گا کہ آپ بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کی بات سینس کیا کر رہی ہے یا اس کی سیویریٹی کتنی ہے وہ میں ابزرو نہیں کر سکوں گی. تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے آگے چلنا بہت بڑا چیلنج تھا. تو اس چیلنجز میں نے ایکچولی پاکستان کے اوپر بیوٹی اینڈ کلچر پاکستان کا جو بیوٹی اینڈ کلچر ہے اس کے اوپر میں نے بک بھی شروع کی, اور میں جتنی دفعہ پاکستان آتی ہوں میں کچھ شہر بھی کور کر کے جاتی ہوں. تو وہ ایک بہت بڑا جو ہے اسٹرگل ہے, کیونکہ نہ ادھر میرے پاس ویل چیئر ہوتی ہے, ویل چیئر میں چلاؤں کہاں پہ. تو بہت جگہوں پر ریمپس بھی نہیں ہے, تو مجھے اپنی گاڑی میں سارے انتظامات رکھنے پڑتے ہیں کہ میں تھک جاؤں گی تو میں کیا کروں گی. تو ان سارے چیلنجز کو مجھے پہلے سے دیکھنا پڑتا ہے, اور پھر ان کے سارا پریپ کرنا پڑتا ہے. لائک آپ لوگ ایک چیز سوچتے ہیں اور آپ کر جاتے ہیں, مجھے پہلے دماغ میں کرنی ہوتی ہے پھر مجھے ریئل میں کرنی ہوتی ہے. ہماری دعا ہے کہ یہ آپ کی جو اسٹرگلز ہیں ان کو آپ جتنا پیچھے چھوڑ چکی ہیں اس سے اور بہت پیچھے چھوڑیں, اور جتنا آپ آگے جا چکی ہیں اس سے اور بہت آگے جائیں, اور بہت آپ کو ترقی ملے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو چھوٹے جو معاملات ہیں آپ کی زندگی کے ان کو ختم کرے. اور ہم فوٹوگرافر آف دی ایئر سے ملے جی, زبردست. کچھ میری بھی ذرا پروگرام کے ذرا 1-2 تصویریں کھینچ دیجیے گا, شاید اچھی آ جائیں بھائی, آپ کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہو. آپ کہتے تو میں کیمرہ ضرور لے کے آتا ہوں. رشتہ فوٹو کھنچواؤں گا میں, رشتہ فوٹو اب آپ سے. بالکل, تھینک یو جی, بہت شکریہ.